اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت عالیہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فیا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد میرے نہایت محترم سامعین، کچھ دن پہلے یہ سوال فیس بک پر ویڈیو اور تصاویر چل رہی تھیں کہ اور کچھ لوگوں کا یہ سوال بھی ہے اور کتابوں میں بھی اپنی رائے دیتے ہیں کہ مخدومہ کونین پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ مولا علی علیہ السلام نے نہیں پڑھایا تھا۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ ان کا جنازہ ایک صحابی نے پڑھایا، تو آپ لوگ کہتے ہیں وہ ان سے ناراض تھیں، تو لہذا جب ان کو جنازے کے لیے بلا لیا تو پھر ناراضگی کس بات کی؟ میرے محترم سامعین، کاش جو لوگ ایسے سوال کرتے ہیں وہ کبھی اپنی کتابیں کھول کر دیکھیں اور خود تحقیق کریں، تو پھر ان کو پتہ چلے۔ جب تک آپ ان فتنہ بازوں کے پیچھے پھرتے رہیں گے، ان کی اندھی تقلید کرتے رہیں گے، تو کبھی بھی آپ کو حق کا راستہ نہیں ملے گا۔ تو لہذا میرے محترم سامعین، پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شان پر کتاب لکھی ہے جناب مسند فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام جلال الدین سیوطی نے۔ یہ کتاب دیکھ لیں، یہ کتاب علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اس کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر یہ تحریر موجود ہے، کتاب جناب علامہ جلال الدین سیوطی کی، اور اس کے صفحہ نمبر 15 پر یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کو سامنے رکھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ کسی کو بہام نہ رہے۔ اس پر لکھا ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات 3 رمضان 11 ہجری بروز منگل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ صحیح مسلم کے مطابق، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح بھی ہے اور مسلم بھی ہے، دونوں باتیں مسلم ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ بوقت شب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور رات کو ہی جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ میرے محترم سامعین، اعتراض تب ہوتا ہے جب اپنی کتابوں میں یہ باتیں نہ لکھی ہوئیں۔ تو خدا آپ کا امام کہہ رہا ہے، جب ہمارے مذہب میں امام کی بات ماننا واجب ہے، تو جب لوگ اپنی مرضی سے امام کا چناؤ کریں گے اور ہر نتھو خیرے کو امام بنائیں گے، تو پھر اس طرح کی باتوں کا آپ کو منہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے ہاں امام کی بات ماننا واجب نہیں ہے۔ اہل سنت میں 14 سال آپ کا خطیب رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کیا کیا مسئلہ آپ کے مسلک میں ہے۔ تو محترم سامعین، اعتراض نہیں کرنا، بڑے تحمل مزاجی سے یہ بات سننی ہے۔ پھر اس کتاب کو آپ نے خریدنا ہے، نہ ملے تو نیچے نمبر لکھا، مجھ سے رابطہ کرنا، میں جناب کو یہ کتاب مفت میں دوں گا، مفت میں دے دوں گا۔ تو لہذا جب آپ اپنے امام کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کا مسلک کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ مسلک کی بنیاد، عقائد کی بنیاد توحید رسالت کے بعد امامت پر ہوتی ہے، اور جب آپ امام کی بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ کس کی بات مانیں گے؟ تو یہ آپ کا بہت بڑا امام ہے جس کے ہر لفظ پر، ہر کتاب پر امام لکھا ہوتا ہے لفظ، تو امام جلال الدین سیوطی کی یہ بات ہے، کتاب ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے میرے محترم سامعین حق کی تلاش کرنی ہے تو خود کتابیں کھولیں، خود کتابیں کھولیں اور ان کو پڑھیں، سمجھیں ان کو کہ کیا کیا ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ میں بھی جب تک لوگوں کی باتوں میں رہا تو میں بھی بس سن من رہا، جب میں نے خود 3 سال تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ حق کہاں ہے۔ تو جو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے بغیر
حق تلاش کرے گا وہ ساری زندگی باطل کا ساتھی رہے گا، کیونکہ حق ان کا ہی ہے اور ان کے دروازے کے علاوہ کہیں سے بھی آپ کو حق نہیں ملے گا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی پاک بیٹی کا جنازہ پاک مولا علی علیہ السلام نے پڑھایا، اور رات کے وقت پڑھایا، اور رات کے وقت ان کی تدفین جو ہے وہ جنت البقیع میں کی ہے۔ تو لہذا میرے محترم سامعین، یہ حق بات ہے، قبول کریں نہ کریں آپ کی مرضی، کیونکہ حق قبول وہی کرتا ہے جو حق والا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم صدقہ پائندن پاک کا ہمیں اہل بیت طہار کے در سے ہمیشہ فیض یاب ہونا، اور ان کے در سے ہمیں فیض ملتا رہے، اور یہ فیضان ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔